رہائی۔ اکمل 5ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے والدین کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ اس کے والدین کے بیجا لاڈ پیار نے اسے بے حد بگاڑ رکھا تھا اور وہ اپنے ماں باپ سے بہت بدتمیزی کرنے لگا تھا۔ کچھ دنوں سے ایک شخص اکمل پر نظر رکھ رہا تھا۔ اس نے اکمل کی ذاتی زندگی کے بارے میں ساری خبر رکھی ہوئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح ایک دن اکمل اسکول کے باہر اپنی گاڑی کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک شخص اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا اکمل تمہارا نام ہے؟ جس پر اکمل نے تھوڑا حیران ہو کر کہا، ہاں میرا ہی نام ہے، پر آپ کون ہیں؟ اکمل کی بات سن کر اس شخص نے جواب دیا، دراصل بات یہ ہے کہ تمہارا ڈرائیور آج کسی مجبوری کے تحت آ نہیں سکا، اس لیے اس نے مجھے بھیجا ہے۔ ابھی یہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک اس آدمی کے ساتھی نے موقع دیکھ کر اکمل کو بے ہوش کر کے اسے وین میں ڈال لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امیر بچوں کو اغوا کر کر نامعلوم جگہ پر لے جاتے ہیں۔ یہ منظر وہاں سے گزرتے ایک شخص نے دیکھ لیا۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے دور ایک پولیس کی گاڑی کھڑی نظر آئی۔ اس نے فوراً بھاگ کر انہیں بچے کے اغوا ہونے کی بات بتائی۔ پولیس یہ بات سن کر فوراً حرکت میں آ گئی، لیکن اس دوران وہ وین وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ جب اکمل کے گھر والوں کو اس کے اغوا کی خبر ملی تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ اس کی والدہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ اغوا کاروں نے اکمل کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے چاروں طرف اس کے ہم عمر بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اکمل ان بچوں سے کچھ پوچھتا اس سے پہلے ہی ایک آدمی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور ہر بچے کو کھانے کی ایک ایک پلیٹ دے دی۔ سب بچے کھانا کھا کر سو گئے، لیکن اکمل کو اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی تھی۔ پھر نہ جانے رات کے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح 6 بجے اکمل اور باقی تمام بچوں کو اٹھا دیا گیا۔ ناشتے میں انہیں سوکھی روٹی اور چائے دی۔ پھر انہیں بند گاڑی میں بٹھا کر ایک جگہ لے گئے جہاں ہر طرف پہاڑ تھے۔ بچوں کو وہاں پر پتھر توڑنے کے کام پر لگا دیا گیا۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ اکمل روزانہ ان بچوں کے ساتھ آتا اور مزدوری کرتا رہا۔ پولیس پورے شہر میں اکمل اور دوسرے بچوں کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ شخص جس نے اکمل کو اغوا ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے بتائے ہوئے گاڑی کے نمبر پر کافی تحقیق کے بعد مالک کو ڈھونڈ لیا گیا تھا۔ وہاں جا کر پولیس کو پتہ چلا کہ گاڑی چوری ہو چکی ہے اور اس کی رپورٹ تھانے میں پہلے سے درج ہے۔ اب پولیس پوری طرح نا امید ہو چکی تھی اور بچوں کے گھر والے بہت مایوس تھے۔ اکمل کو وہاں کام کرتے ہوئے 20 دن گزر چکے تھے۔ بچوں کی نگرانی کے لیے ایک شخص امیر علی سارا دن ان کے ساتھ ہوتا۔ وہ بہت کم بولتا تھا، اسے اغوا کاروں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ بظاہر بہت سخت تھا اور بچوں پر کڑی نظر رکھتا تھا، لیکن اس کا دل بہت نرم تھا اور اسے بچوں پر بہت رحم آتا تھا۔ امیر علی اپنی ساتھیوں کے سامنے بہت مخلص تھا، اس لیے ان سب کو اس پر بہت بھروسہ تھا۔ ایک دن ایک بڑی واردات کے لیے ان سب آدمیوں کو اکٹھے روانہ ہونا تھا، اس لیے انہوں نے امیر علی کو بچوں کے پاس چھوڑ دیا۔ سب کے جانے کے بعد امیر علی نے سب بچوں کو آزاد کیا اور وہ لوگ پہاڑی راستوں سے گزر کر ایک بڑی سڑک تک آ گئے۔ انہوں نے ایک گاڑی اپنی طرف آتے دیکھی تو اسے روکا اور اپنی مصیبت بتائی۔ گاڑی والا ہمدرد انسان تھا، اس لیے اس نے ان سب کو بٹھا دیا اور 2 گھنٹے میں وہ لوگ شہر کے ایک تھانے میں موجود تھے۔ سب بچوں کو باحفاظت ان کے گھر تک پہنچا دیا گیا تھا۔ امیر علی کی بتائی ہوئی جگہ پر پولیس نے چھاپا مارا اور وہاں سے کئی مجرم پکڑے گئے۔ ان مجرموں کے ذریعے باقی تمام اغوا کار بھی پکڑے جا چکے تھے۔ اکمل گھر پہنچ کر اپنے ماں باپ سے مل کر بہت خوش تھا۔ اسے احساس ہوا کہ پہلے اس کا رویہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت غلط تھا۔ اسے اب اپنے والدین کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا اور اب اس نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی بھی ان سے بدتمیزی نہیں کرے گا۔